نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ گزشتہ کل یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا تعارف کیا کرایا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ایسی عظیم الشان کتاب جو کسی امت کو نہیں ملی، آخری وحی، قیامت تک باقی رہنے والی وحی، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ کسی نے اشعار میں بہت اچھی بات کہی، بہت اچھے انداز میں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، الماریوں میں سجا دیا جاتا ہے مجھے، چوما جاتا ہے مجھے، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ بہت کیا تو الفاظ پڑھ لیے، زندگی گزری سب کچھ سیکھا، یہ نہ سیکھ سکے کہ اس قرآن میں میرے لیے کیا پیغام ہے، کیا ہدایات ہے میرے لیے، میرا رب مجھ سے کون سی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، کیا چیزیں مجھے اپنانے کا حکم دے رہا ہے، کیا چیزیں چھڑوا رہا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی، بلکہ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ حکیم کے پاس گئے ایک مریض اور نسخہ لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ حکیم صاحب کی رائٹنگ کتنی خوبصورت، جیم کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور ان کا خط کتنا اچھا ہے، اور جو اس نسخے میں دوا لکھی ہے اس دوا کی کوئی فکر نہیں۔ اور ہمارا بھی کچھ حال اسی طریقے سے ہے، ہم چوم لیں گے، ہم مسجدوں میں قرآن کریم وقف کر دیں گے، لیکن اس چیز کو جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتی ہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا۔ ابھی ختم ہوں گے قرآن پاک کے تو جی کہیں گے کہ جی آج ختم قرآن ہے، کوئی بیان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سے یہ جو 30 پارے ہم نے پڑھے، یہ خود کتنے بڑے بیان تھے، اور ان 30 پاروں میں کیسی کیسی آیتیں تھیں، مؤثر آیتیں تھیں۔ وہ آیتیں جن کو پڑھ کے کافر مسلمان ہو گئے، اور جن کو پڑھ کے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، کیسے بہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے رب کا پیغام کیا ہے۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے پڑھ کے دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ کیسے اللہ کے حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے اور وہ پامال ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی غیبت کی۔ آپ نے کہا تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، اس نے کہا معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اصبحت تہزأ بالقرآن ما آمن بالقرآن من استحل محارم، تم قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ کے حکم کو پامال کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، وہ حکم جو قرآن میں آیا ہے، اس کو حضور نے قرآن کا استہزاء کہا۔ استہزاء تو کفر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک میں، کچھ منافقین نے، جیسے ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جو طبقہ ملامتی طبقہ کہلاتا ہے وہ علماء اکرام کا طبقہ ہے، جو چاہے سنا دو، جو چاہے کہہ دو، جو چاہے ان کو کہہ دو۔ تو
تو اسی طریقے سے یہ منافقین نے تبوک کے موقع پر جو قراء تھے اور علماء تھے ان کے بارے میں کہا یہ بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں، بڑے پیٹو ہیں، یہ کہہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی اور حضور نے اس شخص کو بلایا اور وہ آ کر منتیں کرنے لگا کہ نہیں، کہا تو نہیں، میں تو ایسے کہہ دیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ حالانکہ اس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کہا اور اس نے تو عالم کا مذاق اڑایا تھا، تو کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، عالم کے مذاق کو کہا کہ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، تم قرآن کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو کہا کہ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کے دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ عدالت میں قانون کچھ اور چل رہا ہے، ہمارے گھر کا قانون اور ہے، ہماری شادیوں کے قانون اور ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ رسول کا قانون کہاں ہے؟ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ دے۔ ایک زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اکیلے قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت ہے، پھر حساب کتاب ہے۔ یہ بڑے بڑے مراحل ہیں۔ اللہ نے ایک کتاب دی ہے ہم کو، اور یہ کتنی نصیب والی امت ہے جس کو یہ کتاب ملی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کھلے عام اس کتاب کے حکموں کو پامال کرنا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شادی کا سارا فنکشن ڈھول کی تھاپ کے اوپر گزر گیا اور ناچ گاتے ہوئے گزر گیا، آخر میں دلہن کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے الوداع کہہ دیا، لو بھائی حق ادا ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ دکانوں کے اوپر قرآن خوانی کروا دی، اس کے بعد کاروبار کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے، کتنا باطل ہے، کچھ نہیں، حق ادا ہو گیا۔ یہ تو الٹا قرآن کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے آپ پہ قرآن کو فرض کیا ہے، اور آپ کے واسطے سے ہمارے اوپر بھی قرآن فرض ہے۔ یہ فرائض میں سے کیا فرض ہے؟ اس کا پڑھنا کسی قدر فرض ہے، اور پڑھنے کے لیے صحیح سیکھنا یہ فرض ہے، اور صحیح پڑھتے رہنا یہ فرض ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، اور اس کو اپنے دائرے جہاں تک دائرہ ہے اس میں پھیلانا، اس کے پیغام کو پہنچانا یہ فرض ہے۔ کیا یہ اچھا ہو؟ میں نے ایک جگہ ایک ادارے میں یہ کہا تو کہ بھائی آپ کے یہاں حفظ کے جو بچے ہیں، آپ اپنے حفظ کے بچوں کو، یہ اسمبلی ہوتی ہے تو آپ ان بچوں سے یہ دعا کرایا کریں۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دے، اے اللہ مجھے الفاظ قرآنی کا حافظ بنا دے، اے اللہ مجھے الفاظ قرآنی کا حافظ بنا دے، مجھے معانی قرآنی کا عالم بنا دے، مجھے احکام قرآنی کا عامل بنا دے، اور مجھے پیغام قرآنی کا داعی بنا دے۔ الفاظ قرآنی میرے سینے میں ہوں، معانی قرآنی، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا میں عالم ہوں، جاننے والا ہوں، اور احکام قرآنی، اس قرآن کا حکم کیا ہے اس پر میں عمل کرنے والا ہوں، اور پیغام قرآنی، اس کا پیغام کیا ہے، یہ قرآن کیوں آیا تھا، ھذا بلاغ للناس، تو اس قرآن کے پیغام کا میں جہاں تک ہو سکے میں داعی ہوں۔ یہ پورے حقوق اس دعا کے اندر قرآن کے آ گئے۔ اب اگر ہم یہ دعا مانگیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو اس میں 4 جو حقوق آ گئے، الفاظ قرآن،
تو الفاظ قرآنی اس کو صحیح کرنا، تجوید سے سیکھنا اور اس کے مطابق اس کو پڑھنا۔ کتنے ہمارے رب کریم ہیں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ میں، بڑے عالم ہیں، کہنے لگے میں سوچتا تھا کہ میں بڑی مصروفیت کی زندگی چل رہی ہے، انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی قرآن پہ لگانی ہے، لیکن میں نکل نہیں پا رہا تھا اپنی مشغولیتوں سے۔ تو میرے سامنے قرآن کی یہ آیت آ گئی، واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ بھئی دن رات کا حساب اللہ کو پتہ ہے، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ کو پتہ ہے تم لوگوں کی مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں، سفر بھی ہوتا ہے، مشغولیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری مشغولیتوں میں قرآن کو نہیں چھوڑا کرو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کی روٹین بن جائے، خبریں پڑھ رہے ہیں، اور سیاسی خبریں پڑھ رہے ہیں، فلاں چیز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کی روٹین کا حصہ ہو، اس کے بغیر رہے نہیں ہم۔ علماء نے عجیب، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ بھئی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیا کرو جتنا بھی ہو سکے، تاکہ تم اس وعید میں نہیں آ جاؤ کہ کل قیامت میں رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تاکہ یہ قرآن مہجورا، اس وعید میں تم نہ آ جاؤ، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو تاکہ ہم قرآن کے چھوڑنے والے شمار نہ ہوں۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے، قرآن کو پس پشت ڈالنے والا ہے، اور جو قرآن پہ عمل نہیں کر رہا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے، اور جو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک اس کو پہنچ سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، نہیں پھیلا رہا، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا۔ تو پہلا حکم یہ ہو گیا کہ اس کے الفاظ کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرے روزانہ، حتیٰ کہ کچھ نہیں ہے تو آدمی ایک رکوع پڑھ لے۔ اور دوسری چیز اس کا حق ہے کہ اس کے معانی کو جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو جزائے خیر دے، ہر مسجد میں آخری درجہ یہ ہے کم سے کم جو مساجد میں درس ہوتے ہیں آدمی اس میں بیٹھ جائے۔ یہاں جو درس ہوتا ہے آپ یقین جانیں، جو حضرات پابندی سے بیٹھتے ہیں تو چند سالوں میں ان کے پاس وہ یاد ہو جاتا ہے ان کو کہ اس سورت کا پیغام کیا ہے، اس سورت میں کیا احکام ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کی کوشش کریں کہ آدمی اس کو سیکھ لے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور چوتھی چیز قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، یہ ہمارے گھر کے جو مسائل ہیں، یہ بہت سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو انشاءاللہ جھگڑے، بے برکتیاں، نفرتیں یہ ختم ہو جائیں۔ ایک عجیب روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین ویکثر خیرہ ان یقرأ فیہ القرآن۔ فرمایا کہ بے شک جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور اس گھر میں خیر کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دعا کر دو جی خیر ہو جائے، برکتیں ہو جائیں۔ فرمائے قرآن برکتیں لائے گا، یہ آسمانوں سے برکتیں لائے گا ہمارے گھر میں۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس گھر میں بس جاتے ہیں، اور خیر کی قلت ہو جاتی ہے، خیر کی قلت ہو جاتی ہے، اب اس گھر میں خیریں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جن جنات، جادو، سحر، ہم متاثر ہیں اس سے، اس کا علاج بھی قرآن ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جب تک یہ صورتیں نہیں آئی تھیں
تو آپ دعاؤں میں پناہ مانگتے تھے. جب یہ آئیں تو پھر آپ ان صورتوں کے ذریعے سے سارے شر سے پناہ چاہتے تھے. ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام ہو. آیت الکرسی کی فضیلت، جو رات کو پڑھ لے گا آیت الکرسی، ساری رات ایک محافظ اس کی حفاظت کرے گا، حدیث پہ. اور سورہ بقرہ، عجیب روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لی، آخری 2 آیتیں، تو ہر شر سے، ہر پریشانی سے اس کے لیے کفایت ہو جائے گی. آخری 2 آیتیں اتنی بڑی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی گھر میں 3 رات ان کی تلاوت کی جائے اور شیطان اس کے قریب آئے. یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے، یہ اس کی تاثیر ہے. اسی سے ہماری حفاظت ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ، وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں اور سکینہ کا نزول ہو رہا ہے، اور حضور صبح کہتے ہیں کہ تم